کربلا والوں کا صدقہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ محترم سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ایک آیت کریمہ نازل فرمائی جس کو پڑھنے کا شرف میں نے حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اس کا شان نزول یوں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور آپ کی ایک باندی جس کو حضرت فضہ کہا گیا، ان تینوں افراد نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ شہزادگان جن کو اللہ کے رسول نے اپنا بیٹا کہا، یعنی حسنین کریمین، بیمار پڑ گئے اور بیماری اس حد تک بڑھ گئی کہ آپ موت اور زیست کے درمیان پہنچ گئے۔ جب آپ موت اور زیست کے درمیان پہنچ گئے تو ان تینوں افراد نے، جن کے میں نے آپ کو نام بتائے، انہوں نے منت مانگی۔ منت کس چیز کی؟ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں اور منت مانگتے ہیں کہ تو ہمارے بیٹوں کو شفا عطا فرما، اور ہم تیرے لیے 3 روزے رکھیں گے۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں شفا عطا فرما، ہم تیرے لیے 3 روزے رکھیں گے۔ حقیقت بات یہ ہے، اس میں یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ صرف تعلیم امت کے لیے ہیں، ورنہ یہ لوگ تو اللہ سے کہیں کہ اللہ تو ہمیں ٹھیک فرما دے تو اللہ انہیں ٹھیک فرما دے گا۔ اگر اللہ سے کہیں کہ اللہ تو ہمیں بیماری دے تو انہیں بیماری دے گا، اللہ سے کہیں شفا دے تو شفا دے گا۔ جن کے حکم سے کائنات چلے، جن کے حکم سے جنت اور دوزخ ملے، کیا وہ بھی محتاج ہیں کسی چیز کے؟ نہیں، وہ محتاج نہیں، بلکہ وہ جو دکھایا جا رہا ہے ہمیں، یہ سب تعلیم امت کے لیے ہیں۔ تعلیم امت کیا ہے کہ اگر ہم پہ کبھی کوئی اس طرح کی پریشانی آ جائے، ہم یا ہمارے گھر والوں میں سے، ہمارے پریوار میں سے، ہمارے اعزاء اقارب میں سے یا مسلمانوں میں سے کوئی بھی اس طرح کا بیمار ہو جائے تو چاہیے کہ وہ یا تو صدقہ دے، اور اگر صدقے کے لیے اس کے پاس مال نہ ہو تو پھر وہ منت مانگے، روزہ رکھے، اور روزہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تو ان بچوں کو شفا عطا فرما، ہم تیرے لیے روزے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے شفا عطا فرمائی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی منت کو پورا کرنے کی طرف اپنا قدم رکھا، اور حضرت مولا کائنات روایت میں آتا ہے کہ 3 سا جو لائے، یعنی 3 سا جو لائے، یعنی 1 سا جو ہے 1 پیمانے کا ہوتا ہے، تو 3 سا جو لائے اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پیش کیے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اس کے 3 حصے کیے، اور 3 حصے کرنے کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے
ایک حصے کی روٹی بنائی ایک روزہ رکھ کر، یعنی ایک روزہ رکھا اور رکھنے کے بعد جب روزہ اختتام کی طرف پہنچا یعنی شام کا وقت ہوا تو آپ نے ایک سا جو کا آٹا تھا اس کو گوندا اور پکایا، اور پکانے کے بعد روٹیاں تیار کی، اور روٹیاں تیار کرنے کے بعد جیسے ہی دسترخوان پر سجایا تو کیا دیکھا کہ آیا دروازے پر ایک مسکین اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے لیے مجھے کچھ دو، میں مسکین ہوں۔ تو مسکین شریعت میں اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس کھانے کو بھی نہ ہو اور جس کے پاس پہننے کو بھی نہیں ہو۔ آپ چاہتے تو منع کر سکتے تھے، لیکن یہ ایسا دربار ہے کہ یہاں پر کسی کو منع نہیں ہوتی۔ یہ تو وہ دربار ہے کہ اگر نماز میں بھی کوئی ان سے سوال کر دے تو اپنی انگوٹھی نکال کر دے دیا کرتے ہیں۔ تو یہ تو نماز میں بھی سائل کے سوال کو پورا کر دیتے ہیں، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ نماز نہیں ٹوٹتی۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ نماز نہیں ٹوٹتی۔ سائل آیا اور آنے کے بعد کہا کہ میں بھوکا ہوں، اللہ کے لیے مجھے کچھ دو۔ تو مولا کائنات اور حضرت زہرا نے اپنے حصے کی روٹیاں اس فقیر کو دے دی۔ اس کے بعد حضرت فضہ نے یہ دیکھا کہ جو میرے مالک ہیں، جو گھر کے مالک ہیں، وہ روٹی دے رہے ہیں تو میں بھی کیوں نہ ان کے ساتھ اس فقیر کو روٹی دے دوں۔ تو تینوں افراد نے وہ روٹیاں فقیر کو دے دی اور اپنے آپ پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ پانی سے روزہ افطار کرنے کے بعد دوسرا روزہ پانی سے رکھ لیا، اور رکھنے کے بعد کیا دیکھا کہ اگلا روزہ جب اختتام کی طرف پہنچا، آٹا گوندا، روٹیاں بنائیں، جیسے ہی دسترخوان سجایا، اگلا آیا اور اس نے کہا کہ میں یتیم ہوں۔ یہ کل والے سے بھی زیادہ غریب ہے، یعنی کل والے سے بھی زیادہ اور سخت پریشان ہے، کیونکہ یتیم تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کھانے کو بھی نہ ہو، پہننے کو بھی نہ ہو، اور پلس اس کا کوئی والی بھی نہ ہو، اس کا کوئی ولی بھی نہیں ہو۔ یہ آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ مجھے دے دو اللہ کے لیے، میں اللہ کے لیے آپ کے ہاں آیا ہوں۔ تو یہ تو وہ دربار ہے کہ یہاں پر کسی کو نہیں لوٹایا جاتا۔ آپ نے دے دیا اور حضرت فضہ نے بھی دے دیا، پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ پھر اس کے بعد تیسرا دن آتا ہے، آنے کے بعد پھر آپ نے تیسرا جو سا تھا اس کا آٹا گوندا، اور گوندنے کے بعد روٹیاں بنائی۔ پھر اگلے دن ایک فقیر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اسیر ہوں۔ یہ اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ تھا کہ اسیر وہ ہوتا ہے کہ کھانے کو بھی نہ ہو، پینے کو بھی نہ ہو، اور پلس وہ کسی قید میں مبتلا ہو اور اس طرح کہ اسے کھانا نہ مل رہا ہو۔ آپ نے اپنی تمام کھانا اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کو دے دیا اور افطار کر لیا۔ کیسے؟ پانی سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ ہمارے یہ وہ نیک اور صالح بندے ہیں کہ امت بعد میں ان کو اپنا آئیڈیل بنائے گی، اور آج ہم الحمدللہ فاطمۃ الزہرا اور حضرت علی کی ذات کو آئیڈیل بناتے ہیں، اور ان کی زندگی کی تمام باتیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ عمل پیرا ہوں اور صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ جاؤ ایک فرشتے کو بھیجو جنتی کھانا لے کر، اور جنتی کھانا ان کے یہاں بھیجا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جیسے ہی دروازے کو کھٹکھٹایا گیا اور کہا یہ کھانا بھیجا گیا ہے، آپ نے پوچھا کہاں سے آیا، کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہے، آپ کے لیے ہے۔ اور فرمایا کہ وہ 3 دن جو لگاتار آتا رہا، مسکین کہہ کر، یتیم کہہ کر اور اسیر کہہ کر، وہ میں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی آزمائش کے لیے مجھے بھیجا تھا۔ آپ کی آزمائش مکمل ہو گئی، آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی تو ہے، مزید اور راضی ہو گیا، اور اس نے اپنی نعمتوں کی بوچھار آپ پر مزید کر دی ہے، اور یہ جنتی کھانا ہے، آپ اس کو قبول فرمائے۔ قبول فرمایا گیا، اور اس کے بعد میں نوش فرمایا۔ آپ نے کھانا بھی نوش
فرما لیا، فضائل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بڑھ گئے اور نعمتوں کی بوچھار بھی مزید زیادہ ہو گئی اور حسنین کریمین صحت یاب بھی ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔